الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایکو کم کرو، آواز اونچا کرو. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ فاروقیہ یادگار اشراف پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا گل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی دینی یادگار ہے. انہاں دی وفات تو بعد سارے محترم بھائی حضرت مولانا محمد زبیر گل صاحب نو اس ادارے دا انتظام و انسرام سنبھالن دی توفیق نصیب فرمائی. جنہ بچوں دی دستار بندی ہوئی ہے، اسناد تقسیم ہوئی، ادارے دی کارکردگی الحمدللہ تمہارے سامنے ہے. سارے محترم بھائی مولانا زبیر صاحب نے اس چراغ کو بجھن نہیں دیتا. الحمدللہ یہ چراغ روشن ہے اور آس پاس علاقے دے اندر اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں. میں دعا گوہاں انہاں واسطے اللہ انہاں دے علم وچ، عمل وچ، جوانی وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے. اللہ اس ادارے نو آباد و شاد رکھے.
توحید و سنت دی خدمت دی اللہ مزید اس جامعہ نو توفیق عرضہ نصیب فرماوے۔ مسئلہ جرا عرض کرنے ہوئے ایک ہے اللہ دی رحمت تے دوجا ہے اللہ دا غضب۔ ایک ہے اللہ دی رحمت تے دوجی ہے اللہ دی ناراضگی۔ ایک ہے اللہ کریم دی رحمت تے دوجی ہے اللہ دی خفگی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے صحابہ دے سامنے ارشاد فرمایا، اللہ کریم دی جتنی بھی ناراضگی ہوئے، جتنا بھی غصہ ہوئے، جتنی بھی خفگی ہوئے، اللہ کریم دی ناراضگی تے غضب تے غصے تے اتے اللہ دی رحمت غالب ہے۔ حدیث پاک دی الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ساری مخلوق دے پیدا کرن تو پہلے اللہ کریم نے ایک تحریر لکھوا چھوڑی۔ تحریر دے اندر الفاظ اللہ کریم نے یہ لکھوائن، ان رحمتی سابقت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ دا جتنا غضب ہوئے، میں اللہ دی جتنی ناراضگی ہوئے، میں اللہ دی رحمت اس دے اتے غالب ہے۔ فہذا مکتوب عنده فوق العرش او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تحریر تے یہ عبارت اللہ کریم نے اپنے عرش سے بھی لکھوا چھوڑی ہے کہ میں اللہ کریم دی رحمت دا مقابلہ میں اللہ کریم دا غصہ نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کریم جتنا ناراض ہوں، میں اللہ کریم دی رحمت ودی ڈاڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی۔ جا رجل، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی جا پہنچا، اتے چادر ولیٹی ہوئی آس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی جا کی عرض کرن لگے، حضرت میں رستے تے ویندا پیاں سفاری چ بہت سارے درختاں دا جھنڈی جس ویلے نالوں میں گزرن لگا، مینوں پرندے دے بچوں دے بولن دی آواز آئی ہے، چوں چوں کردے پیاں معصوم بچے۔ میں جرے ویلے اندر بن کے ڈٹھا ایک آلنا ہے جدے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے دے بچے پائے ہوئے ہیں۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں پرندے دے چھوٹے چھوٹے بچے چاہ کے اپنی چادر دے کونے دے اندر پا چھوڑے۔ بلیٹی بتاؤ اجڑ میں اس آلنے کے گھوسلے تو ٹرا نم ہلا نم تھیم۔ حدیث پاک دے اندر لفظ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں دی ماں بھی آ پہنچی۔ آلنا ڈٹھے تا آلنا بچوں تو خالی ہے۔ اما نو شک ہے تا پرندہ کہ اللہ سمجھتے لیتی ہے، شک پہ گئی اما نو میرے بچے اسے بندے نہ چاہتے ہوئے فاستدارت ولا راسی۔ انہاں چھوٹے بچوں کی اما نے میرے سر دے اتے چکر مارنے شروع کر دیتے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنی چادر کے دوسرے کونے وچ انہاں دی اما نو پکڑ کے پا دتا ہے۔ اے دیکھو حضرت حدیث پاک کی چاہے جس ویلے چادر کھولی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چادر دے کونے چن حضرت دوچا کو نہ دیکھو دوچا پلو جو لکھا ہے اما بھی گنا بچہ بھی موجود ہے پلو وچ اما بھرکاری ماری ہے اپنے بچوں دے اوتے آ ڈٹھی ہے۔ حدیث پاک بھی چاہے وہ بندہ بھی حیران تھی گیا، حدیث پاک بھی چاہے سارے صحابہ کرام بھی حیران تھی من لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگلی پرندے کا انسانہ تو ڈر دے، یہ بچہ دی ماں بندہ تو ڈری نہیں اپنے بچوں دے اوتے آ ڈٹھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بافراخها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ سنانے ہیں جنہیں ہم پڑھیں۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیوں مینوں قسم ہے اللہ کریم دی جڑے اللہ کریم نے مینوں حق نال نبی بنا کے بھیجا ہے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے اس پروردگار دی مینوں قسم ہے تو صحیح ماں کو دیکھ کے حیران تھی دے پے جو ڈری نہیں اپنے بچوں تے آ ڈٹھی ہے رب کعبہ دی میں آمنہ دلال نوں قسم ہے اے اماں اپنے بچہ نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے۔ اللہ بڑی رحمت کرنا لے بندہ تے اللہ دی رحمت اللہ دی ناراضگی دے اوتے غالب ہے۔ دوجی حدیث پاک دوے ساری اکھیاں دا نور اللہ دا قرآن بھی حضور سیدہ فرمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نو بھیجے جہاد کرنے واسطے جہاد کیتا نے جڑے قیدی گرفتار تھے مدینہ طیبہ دے اندر صحابہ کرام قیدیاں نو پکڑ کے گھنے حدیث پاک بھی چاہے وہ نبی جی کو قیدی عورت آئی جی مائی دا بچہ پھٹ گیا جنگی چ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ دے پہن صحابہ کرام دی بھی نظرہی نو او قیدی ترے میں ٹوٹھی آئے ہی کو ہور قیدی مائی دی چھوڑی بھی بچہ آئی او دا بچہ گھن گی دس او دے بال نو گھن کے اپنے ہاں نہ اللہ کے انہوں کھیر پلاون لگ گئیے کھیر پلاون تو بعد بچہ ماں دے حوالے جگی دس تے ود دوجی قیدی عورت تے چھوٹی بچہ ہئی کو گھن کے ہاں نہ اللہ کے کھیر پلاون لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی دیکھ دے پہن حیران تھی کہ ترے چار بالا کو کھیر پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پتہ کرو کیوں کرے دی پئیے حضرت دا اپنا بال پھٹ گیا اپنے دل نو تسلی دے واسطے دوجا دے بالاں نو سینے نال لا کے کھیر پئی پلے دیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا میرے صحابہ کرام نے دسو ای اماں کو اپنا بچہ لب گیا اپنا بچہ مل گیا اپنے بال کو اپنے ہتھاں نال پھا دے اندر سٹنا برداشت کرے سی کہ نہیں صحابہ کرام عرض کی حضرت تیری اماں دوجا دے بال گھن کے چھاتی نال لا کے پیار نال کھیر پلے دی پئیے تاکہ دل نو سکون مل ونجے اپنا بال لگ گیا اپنے بال نو ہتھاں نال پھا دے اندر کیویں سٹنا برداشت کرے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اولاد نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے۔ تیجی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمانے اس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک جہاد دے سفر دے ویندے پیا سے سفر دے ویندے ویندے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا۔ سامنے تھی ہے حضور سوال کیتا ہے، آپ نے فرمایا من القوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے والا بندہ تو کیری قوم دے، قبیلہ دس، برادری دس، ذات دس، کیرے خاندان دا بندے ہیں؟ میں سبق روک چھوڑے ہوں حوالہ قرآن دا کھوڑے بیٹا بہ بنیو نا مہربانی کرو، میری توجہ بیٹا خراب تھی دی ہے، بات تھوڑا اچھا کرے، سبق میں روک چھوڑے سوال بات دہرا مڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیری قوم دا بندہ ہے؟ بھائی فاروق سامنے کھڑوتے آمن بلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اتھا میں دوستوں جملہ سنے نہ احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا عالم اللہ نہ بڑھائے نہ قیامت ہوئی بڑھا ہے، ساری کائنات انسان دا علم جمع کرو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ ساری کائنات انسان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے علم سمجھن والا کم علم سمجھن والا بندہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ساری کائنات دی ساری مخلوق وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ تو کیری قوم ہے؟ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے 26 پارہ سورت نا سورت الحجرات فرمایا يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ آیت نمبر 18 میرے سامنے ہے، زیارت کرے سارے لوگ کے ثواب تھی وے، کیونکہ تیرے شیاں ایجیاں کائنات وچ اکھیاں نال زیارت کرنا بھی جنہاں دا ثواب ہے، بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب، اپنے والدین کو عزت دے ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب، تے اللہ کریم نے قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی اجر ثواب ہے۔ میں چاہنا سنن دے نال نال اللہ میرے بھائیاں نو دیکھن دے ثواب نال ہی مالا مال کرے، یہ حوالہ ہے۔ شک نہ کرے دنیا والوں، آسمانہ دا اور زمین دا غیب جان والا صرف اللہ ہے۔ 12واں سپارہ سورت نام سورت ہود فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 12واں پارہ سورت ہود ایک نمبر 123، آسمان دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے۔ تو کیری قوم نے جواب سنے حیران تھی بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے نے قوم نہیں نسی، قبیلہ نہیں نسا، برادری نہیں نسی، خاندان نہیں نسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرن گئے نحن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قوم قبیلے نو چھوڑو، سب تو بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اساں مسلمان ہیں۔ معاف کرے اساں تا قوم قبیلے اپنا تارو بڑی ودے منہ تارو مسلمان ہونا لاتا ہے، قوم قبیلہ کیا ہے؟ 26واں پارہ سورت نام سورت الحجرات
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آیت نمبر 13 میں وہ سبق روک چھوڑے فی الحال جیرے مکہ مکرمہ فتح تھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دی چھت تے چڑھ کے دی اذان سنا۔ آج صاحب حضرت اساں دیکھن واسطے ترستے رہتے ہیں کعبے نوں، حضرت بلال دے قدم تے بیت اللہ شریف دی چھت قربان بنے تے ایویں مقام مل گئے، ایویں دے رتبے مل گئے۔ کم طرح کے لہو مکے دے بازاراں دے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہلا اتے بکھدے انگاراں تے بدن چلدا ریا کہلا کیڑا صدمہ بڑا سائیں تے جو نہیں چایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے پھٹکاں رہ لایا صحابہ نے سینے تے پتھر تلے تپتی ریت گردن جرسی باہ کے ظالم مکی شریف دی پتھریلی زمین تے گرے دے پین چمڑا چھلیدا پیے راتوں بھی پیے مادوی حضرت بلال دی زبان تے لفظ نے احد احد قل هو اللہ احد سینے تے پتھر رکھن والے ہو تپتی ریت تے لٹاون والے ہو کانے رسی پاگے پتھریلی زمین دے گھسیٹن والے ہو رات نال زمین رنگین تھی پئیے لیکن احد اللہ دی توحید نو منن دا جڑا مزہ اج ہے پہلے آئے ہی کوئی نہیں۔ انہیں تو مقام نہیں ملے، چھت تے چڑھ بانگ سنا، حضرت بلال اپنے قدماں نال بیت اللہ دی چھت تے کھلوتے اذان شروع کی تھی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس میں ہوں سبق روک چھوڑے، سارے ساتھی ایک باری بیدار ہو آنا تے اللہ دا نام اونچا چاہنا جو فرشتہ لکھنا ہے، دل دہاں دا فرشتے نہیں جانتے، اصل زبان نال آخرے دا فرشتہ لکھنے اللہ نجات دا ذریعہ بنے سی۔ اللہ اکبر ایک باری سارے بزرگ اونچا سنا اونچا۔ حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی ای کیرے لفظ نال مسجد ایک باری گونج بنیے کیرے لفظ نال ایک باری وقت پیلے محبت نال کیرے لفظ نال الحمدللہ۔ ساری مسجد دے اندر اذان ہوا دی پئی ہے حضرت بلال والی آئی اذان ساری مکمل تھی دیئے تا حضرت بلال لفظ نال شروع تھی دیئے تا حضرت بلال رضی اللہ تعالی لفظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک مؤذن حضرت بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا مؤذن ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ مدینہ طیبہ دے اندر 16 جہاں تے جماعت دی نماز تھی دی گئی، لیکن ہر جہاں تے اذان آوے ہاں انہاں لفظاں نال اذان شروع تھی دی اللہ اکبر۔ حضرت بلال بھی سوی اذان شروع کی تھی، جڑے تلے بندے کھلوتے ہیں کعبہ شریف دے صحن وچ ایک بندے دی زبان چوں نکل گئی ہے حضرت بلال لبدا ہی تو ابو باغ واسطے اساں جو بڑی قومت دے بندے کھڑوتے ہسے سانو آکھا بنیا تو سلام پڑھو، حضرت بلال دا سفر دا گھٹ بھر گئے، رب ذوالجلال چپ نہ رہا۔ آیت آ گئی اسے موقع دے اتنا دل تھی اللہ فرمائے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
بندے دے دل وچ اللہ کریم دا ڈر زیادہ ہے. اور میں سبق تے آ گیا. بندے نے قوم نہیں دسی، حضور قوم پوچھتے ہیں. آخر لگا حضرت نحن المسلمون، اصل مسلمان ہیں. آپ بڑے خوش ہیں. سامنے بستی وچ تنور بھی بلدا آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈٹھے تے صحابہ کرام دی جماعت بھی ڈٹھے. ایک ترے میں تئی مائی تے عورت آئی اپنے معصوم بچے کو ہاں نال لایا ہویا ہس تے پیڑے بنا بنا کے روٹیاں بیٹھی پکے دی آئی. جن ویلے بھاگ شولا تنوری چو نکلے ہاں اپنے بال کو پچھو تے کر گھندی آئی. شولا تلے منجے ہاں جلدی پیڑا کھڑ کے تے روٹی تنوری چلے دی آئی. روٹیاں پکاون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہ گئی. آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اللہ دے رسول ہو. آپ نے فرمایا نام میں اللہ دے رسول ہوں. ان جملہ خیال نہ سننے دوستاں. او ہستی والے ہم تو مسلمان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھایا کوئی نہ نے. انہاں تو ہی دعوت اسلام دی پہنچی تے مسلمان تھی گئے. ترے میں تاکھن لگی تسا اللہ دے رسول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واقعی میں اللہ دے رسول ہوں. میں آکھن لگی حضرت میں پوچھنا چاہنی ہوں اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اپنے بندہ نال مہربان ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ تو ہی زیادہ مہربان ہے. میرا سوال بڑا عجیب ہے. حضرت اے میرا معصوم بچہ ہے ہاں نال میں لایا ہوا ہے. تو سا ڈٹھا بھی ہے تھوڑی دیر پہلے بعد شولا نکلیا تنور وچوں بال پچھو تے کر گھنیاں. شولا تلے منجے ہاں جلدی پیڑا کھڑ کے تنور چنا چھوڑے دیاں. اس ویلے اللہ ماں تو بھی زیادہ مہربان ہے اپنے بندہ دے اتے. میں اپنے بال کو بھاج نہ ونجن دی اللہ بندہ نو جہنم دی بھاج اندر کیویں ونجن دے سی. حدیث پاک دے لفظ سنے بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امائی دی گال سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک جھکایا جاتے رومن لگ گئے. صحابہ کرام بیان کریں گے نا اتنا رونے داڑھی مبارک بھی تر تھی گئی. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واقعی میں ٹھیک کھائی. اللہ کریم والدہ تو زیادہ انسان نال مہربان ہے. اللہ اپنے بندہ کو جہنم نہیں چھڑنا چاہتا، جہنم نہیں بھیجنا چاہتا، جہنم دی بھاگ تو بچانا چاہتا ہے. لیکن اسے بندے بجنے اگ وچ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے بندے نے لا الہ الا اللہ نہیں منا، لا الہ الا اللہ دی دعوت قبول نہیں کی تھی، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ تسلیم نہیں کیتا. وہ اگ دے اندر گیا باقی اللہ کریم بندہ نو جہنم دی بھاگ دے اندر نہیں مننا چاہتا، نہیں بھیجنا چاہتا. اسے موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ولدہا. ماں اپنی اولاد نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے. ترے حدیثاں میں سنائیاں، ایک پرندہ والی، ایک قیدی عورت والی، ایک تنور والی. چوتھی حدیث سنو وقت میں قرآن شروع کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے میں ایک بیوہ عورت آ گئی. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں نال ہن. اللہ دے نام دا سوال کی دس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دی
ہے میں گھر دے تھان برتن دیکھن لگ گئی ہاں کوئی شے مینوں مل ونجے اللہ دے نام تے بیوہ عورت نوں دیواں مینوں صرف 3 کھجور دے دانے لبھن کوئی شے گھر وچ نہیں میں تیرے پیڑ دے دانے چاہ کے بیوہ مائی گڑے چھوڑے بیوہ اماں نے ہک دانا ہک بچی نوں دیتا ہے دوسرا دانا دوسری بچی نوں دیتا ہے بچیاں پتہ نہیں کتنے ٹائم دیاں بھکھیاں ہن جلدی جلدی ہکو جو پیڑ دا دانا ہی کھا گئیاں پیڑ دا دانا کھاون تو بعد دوہاں یتیم معصوم بچیاں نے اماں دے ہاتھ تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے ہک دانا اماں دے ہاتھ وچ آئی اماں نے پیڑ دا دانا ادھا کر کے وہ بھی اپنی روحاں بچیاں دے حوالے چکیتا بچیاں کھا چھوڑا بچیاں نال لا کے ٹر پئیے لاسا گزرا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حجرے وچ حضرت عائشہ حیران بیٹھی ہے اتھائی میں مسئلہ عرض کرنا ہے خیر ہے کیوں حیران نظر آندی پہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیتے حضرت اماں اتنی مہربان ہوندی اولاد نال اور بچیاں دے فاقہ اسی ایک پیڑ دا دانا کھاون دے اندر دیر بھی نہیں کیتی لیکن اماں نے آپ پیڑ دا دانا نہیں کھادا ادھا کر کے وہ بھی بچیاں بڑے چھوڑے تے بچیاں کھا گئیاں میں حیران بیٹھیاں اماں اولاد نال اتنی مہربان ہوندی ہے میرا جملہ سنے سارے بزرگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہونا پر حق کہی اپنی سکی اولاد ہوندی تا پتہ ہویا اماں دی محبت اولاد نال کیڑی شے ہے اولاد ہوے تا پتہ لگدا ہے نا یہ تو اللہ دی مرضیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھی بڑی ہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھئی عمر بھی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 2 دفعہ بیوہ ہونے والی تیسری آپ نال شادی کرنے والی حضرت خدیجہ وچوں 4 بیٹیاں نے چھوڑیاں حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بیٹے بھی اللہ نے چھوڑے بڑے دنا حضرت قاسم چھوٹے دنا حضرت عبداللہ اسی حضرت عبداللہ نو طاہر دے طیب سڑے دے ہوں گے نا بیٹے بچپن دے اندر فوت تھی گئے 4 بیٹیاں جوان تھیاں گھر بار والیاں تھیاں اللہ نیمن سے آئے عمر تو بڑی 2 دفعہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجہ دی 4 بیٹیاں دے 2 بیٹے نے چھوڑے نہیں نیمن سے آیا کواری پاک دامن حضرت عائشہ نال شادی تھی ہے اللہ نہ پتر دیتے نہ دھی دیتی ہے حضرت عائشہ حسرت ہی کرے دی رہی کاش میری بھی اولاد نال جھولی آباد تھی وہ ساوی نہ کرے تو کون ساوی کر سکتے ہیں ہاں میں دنیا دیا گلاں سناواں اس ٹائم گزر ایک مختصر جہی گل سننا چاہ ہنے یاد آئیے میں آیت ہی پڑھدا میں یہ آیت بیان کی تھی شاہپور دے نال ایک چھوٹی جہی بستی ہے سرگودا ایک بندہ آ گیا بیان تو بعد کمرے میں روٹی کھاتا بیٹھا ہوں کہ حضرت یہ میرے بال دے تھے پہ ہو جی ہاں 2 پتر ہی دی چھوٹے چھوٹے شادی میری تھئی اولاد نہیں تھی 2-3 سال گزرے برادری آخر لگی فلانے دربار سے جڑ فلان میں آخر نہیں انہیں بڑی منتوں کر لیے وہ ساری برادری تجھے خیال دی گئی 5 سال گزر گئے اولاد کو نہیں میں تے میری گھر والی اللہ تو منگل لگے اللہ برادری دا منہ بند تھی منجیا دھی تلے چا 10 سال گزر گئے دھی مندر 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال دھی منگتے پہ ہیں رو کے آخر لگا حضرت جیرے ویلے 45واں سال تھی اللہ پتر چڑھتا ہے اگو سنا ہے بھائی فاروق اساں کہ اللہ پتر دا دے چھڑائی دھیا دی دعا کھڑوتی بھی 43واں سال جو ہے اللہ وقت پتر چڑھتا ہے
اساں کہلا پت ڈو تھی گئے دھی والی دعا کھڑوتی اگلا سال جو ہے اللہ دھی چھوڑیے چھوٹے چھوٹے ڈو پتر تے ہی دھی نال نہیں بنتا یہ کہ 65 سال پتہ نہیں عمر ہی حیران تھی گئے اللہ کے نام سارے چوچا اولاد خزانہ دا مالک کون ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ میں نے سامنے سورت حامی مشہورت کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 49 سے 50 فرمایا آسمان و زمین دی بادشاہی دا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ پیدا کرے دے جنہیں اپنی مرضی بنونے سا جنہوں چاہے دھیاں ہی دھیاں لیتی رکھے مرضی آوے پتری پتر لیتی رکھے مرضی بنونے دھیاں دے پترہ دے جوڑے رلا کے چلے وے او یزوجہم ذکرانا واناثا تے چاہے کہاں پانچ بے اولاد چا بناوے اللہ محروم چا کرے کوئی بھی اولاد نہیں لے سکتا۔ دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اولاد خزانہ دے مالکوں دے تا حضرت عائشہ دی جھولی اولاد تو خالی نہ رہنے میں اسے موقع دے دوستان کو شیر سننا ہونا کتیانوں بچے کون ہے دینا تیری ٹوٹی ہے لا کے قطارا مرغی نہ پیر دا دیوان بالے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں کو بچے کون ہے دینا بچے جن جن کرن بہارا حیوان تمگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے پکارا۔ حضرت میں تو حیران بیٹھیاں آپ ہمارے پنڈ دا دانا نہیں کھادا سبق تے آپ نے حصہ دا پنڈ دا دانا دھا کر کے دوہاں معصوم بچیاں نے چھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حیران تھی بیٹھی اما دی اتنی محبت تے شفقت ہوندی اولاد نال اے اماں اپنی اولاد اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ تے مہربان ہے۔ حدیث پاک دلال میں شروع کیتے ہیں ان رحمتی سابقت غضبی میں اللہ کریم دی رحمت راٹھی ہے اور اللہ کریم دے قرآن تے سوال کر لگا رب العالمین دا قرآن پاکے دس اللہ کریم دی رحمت دا بہو مسیح ہے اللہ کریم دی رحمت دا بہو راٹھی ہے اللہ کریم دی رحمت دا خالے میں لیکن رحمت ملنی کہنوں میں یہ ہون سوال آیا ہے قرآن پاک یہ میرے سامنے دوسرا پارا سورت دنا سورت البقرہ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ آیت نمبر 218 ہے جنہاں ایمان قبول کیتا عقیدہ درست تھی ہے وہ بندے رحمت دی امید رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نو نال لا کے احد دے میدان دے اندر پہنچے جے ویلے احد دے میدان وچ پہنچے 300 منافق بندہ احد دے میدان تو پچھو دے ول آئے اسا تو ساتھ نہیں لے دے تو خودکشی ہے دشمنوں کا لشکر بھی آ گیا ہے۔ مدینہ طیبہ دے اندر سارے مسلمانوں دے محلے مردوں تو خالی بچے رہ گئے تے عورتاں رہ گئیاں۔ اللہ دی قدرت حضرت سعد رضی اللہ تعالی قبیلے دے سارے بندے مسلمان تھی گئے ایک بندہ ایماندار نہیں بنا
حدیث پاک بھی جائے ان کا نا ہے عمرو بن ثابت اسیرم سجے نے انہیں مدینے شریف تو باہر کے کم نال گیا ہوا ہے جڑے ویلے واپس آئے اپنے گھر وچ سوائے بچوں دے بڑھڑیاں دے عورتاں دے کوئی نظر نہیں پیاندا سنانیاں تو پوچھن لگا سارے جوان کتھاں گئے بیبیاں جواب دیتا دشمن نے حملہ کر چھوڑا ہے مکہ مکرمہ چ آ کے تے سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئے 700 بندہ ہے انہاں دشمنوں نال مقابلہ کر رہے اسیرم نے تلوار چاہیے بہت میدان والے پاسے بھائی بھی ہے ایماندار نہیں 3 میل کا سفر ہے کیڑی دیر لگنی ہے پہنچے ہوتے میدان وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے ہیں عرض کرنے کا حضرت میں پہلے ایمان قبول کراں یا پہلے تھوڑے دشمنوں نال مقابلہ کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوویں کم کٹھے کر لین پہلے ایمان قبول کر تے بس نال رل کے دشمنوں نال جہاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایمان قبول کرن تو بعد جس نے اپنے قبیلے دے کول پہنچے قبیلے نے آکھن لگے ارجے پچھو تے والوان سارے نیڑے نام ہے حیران تھی گئے کیوں قبیلے نے آکھن لگے لا نستعین بمشرکین تو شرک دے اندر پھنسا ہوئے ہیں تے جیڑا بندہ مشرک ہوئے اسوں دی امداد نے گھرنا چاہے پچھو تے والمن گھاری چا حدیث پاک بھی جائے زاروں قطار ہجو ڈھامن لگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آکھن لگا میرے قبیلے والے ہو آمنہ دلان دی خدمت ایمان پہلے قبول کر کے آیا ہوں ترے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے قبیلے والے آکھن لگے سارے ہاں نال اللہ مقابلہ شروع تھی گیا جہاد کرے دے لڑائی کرے دے حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہید تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے جنگ ختم ہونے تو بعد سارے میدان میں چکر رہنے ہونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر ودے رہنے ہیں ایک لاش کے کول پہنچے آپ نے فرمایا اللہ اکبر ایک باری سارے بزرگ سنو چا کے فرمایا نہیں محبت نال کے فرمایا صحابہ حضرت کیوں آپ نے فرمایا میرا قلیلہ و اجر کثیرہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسیرم نے عمل کا بہت تھوڑا کیتا ہے لیکن اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب نال نواز چھوڑے اسیرے ملے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھی صحابہ کرام دے سوال کرے نے انہیں او کیڑا بندہ ہے یہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی روزہ نہیں رکھا ذرا جی زکات بھی نہیں دیتی ایک بھی حج نہیں کیتا ایک بھی عمرہ نہیں کیتا قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کیتی اوابین بھی نہیں پڑھے توابین بھی نہیں پڑھے چار دی نماز نہیں پڑھی اشراق دی نماز نہیں پڑھی او کیڑا بندہ عمل کچھ بھی نہیں کیتا لیکن جنت دا وارث بن گیا صحابہ کرام دے انسانوں کوئی پتہ نہیں تو صاحب دسو حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی کوئی عمل نہیں کیتا خالی ایمان قبول کیتا ہے اللہ دے رستے دے جان کٹوائی ہے جنت دا اللہ وارث بنا دیتا یہ اللہ قرآن بیان کی دیئے ان الذین آمنوا جنہاں ایمان قبول کیتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ یہ اللہ دی رحمت دی امیدوار ہیں اللہ دی رحمت دی توقع رکھیں تے نمبر 2 والذین ہاجروا
سب کچھ اللہ دے نام دے چھوڑ دیتا. ادھی رات دا ٹائم ہے، حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گڈڑی سامان دی بدھی ہوئی ہے، جہاں پہ سواری تے رکھی نے تے نکلن لگے گھر وچوں. اٹھنے ابے نوں جاگ آ گئی، پتر کتھا میں نے کہڑے پاسے تیاری ہے؟ حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ابا جان آمنہ دلال نے غلام جھوٹ نہیں بولے دے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ طیبہ، میں بھی ہجرت ارادے نال پچھو ویندا پیاں. ابا سامنے آکھن تے آکھن لگا سامان دی گٹھڑی رکھ، سامان نال نہ ونجن دیندا. گٹھڑی سٹی نے آوازاں اونچیاں تھیاں ابے تے بیٹے دیاں، نال چاچے دا مکان ہے. حدیث پاک کی جائے چاچا جاگ پیا ہے، ایک آواز ہے، خیر ایک ڈانڈے کیوں ادھی رات نے. حضرت عبدالرحمان دا پاکھ لگا پھرا تو ستا پیا ہے، تینوں پرواہ ہی نہیں. حضرت عبدالرحمان دا ہجرت ارادے نال مدینے بجنا چاہتا ہے. چاچا کو پھرا ہے، میں اپنی بچی تیرے نکاح دیتی ہوئی ہے، اپنی دھی کو نال نہ ونجن دے ساں. بچی دا ہاتھ چا پکڑا اس تے اپنے گھر گھن گیا ہے، چھوٹا معصوم بچہ بچ گیا ہے. حدیث پاک بھی جائے حضرت عبدالرحمان دے بھرا جاگ پہ بھج کے آ گئے، آکھن لگے ساڈا بھتریجا ساڈا خون ہے، اے بھی نال نہیں ون سکدا. معصوم بچہ بھرا کھس گیا، سواری دی مہار پکڑ کے ٹرن لگے. ابا سامنے وال کھڑوتا ہے، سواری بھی نال نہ گھن ونجن دے ساں. سواری دی مہار جو سٹی نے تے ٹر پین. اے آکھدے ہوئے جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا چاہو جلال دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے چھوڑ سکتا، آمنہ دلال دا دامن نہ چھوڑ سکتا. حدیث پاک کی چاہے ہوں تو اج دے حساب 450 کلومیٹر سفر ہے مدینے شریف دا، مکے شریف تو سفر کریں جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد موجود ہیں، صحابہ کرام دی جماعت بھی سامنے آئی. ایک عبدالرحمان رضی اللہ، ٹاکیاں لے کپڑے، خستہ حال، مٹی گرد و غبار کھے، پھٹی پرانی جوتی. اگے حضرت ہر شے چھوڑ آیا، سامان دی گٹھڑی سواری ابے نے قبضہ کر ہی دیے. میری بیوی میرا چاچا گھن گیا ہے، میرا معصوم بچہ پھراوا نے کھس گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکعت داری تھی گئی، فرمان لگے میرے انصاری صحابہ تھوڑے وچوں کون قربانی نے سی؟ حضرت عبدالرحمان نو اپنا بھائی بناوے ہجرت کر کے آیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، میں بھائی بنے نہ چلو میرے نال. گھر بھی گھن گئے، فرمان لگے گھر دے دو حصے کرے نہ سجا دے کھبا، بھائی جان تیرا پسند ہوئے اتوال ہے، ایک قیمتی خجیاں دا باغ کھڑوتا ہے، دو حصے کرے نہ تیرا حصہ مرضیاں دی چون گھنو. اے میری دو بیویاں بیٹھیاں، غیرت مند لوگاں دا علاقہ ہے، میں گل غیرت دی کرن لگا. بیوی دا رشتہ کون لینا ہوئے؟ دھی بھین دا رشتہ دیونا دا شریعت دا حکم ہے. اے میری دو بیویاں بیٹھیاں، جیری تمہیں پسند ہوئے میں طلاق چلے نا تسا نکاح پڑا گھنو. بیوی دا رشتہ کون لینا؟ میرا جملہ سنا سارے بزرگ. رب کعبہ دی قسم، پوری انسانوں دی تاریخ وچ بیوی دے رشتے دی آفر کرنا ساری انسانوں دی تاریخ وچ مثال نہیں ملتی. بیوی دا رشتہ کون لینا ہوگا؟ حضرت عبدالرحمان فرماون لگے بھائی جان حضرت سعد باغ بھی مکان بھی بیویاں بھی ہر شے تو مبارک ہوئے. میں مدینے شریف دی منڈی دا رستہ دکھاؤ، میں کاروباری
میں من کے کرنا چاہ کے کاروبار شروع کرنا چاہنا. حضرت عبد الرحمان ٹرے، اللہ فرمائے جبریل جلدی ون. حضرت سعد رضی اللہ عنہ حصہ دینا چاہتے ہیں، میں اللہ دا حصہ بھی بن کے نال چلا. یہ آیت نازل تھی گئی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر میں چلتا جنہاں ایمان قبول کیتا، ہجرت کی تھی، ہر شے چھوڑ لیتی، اللہ دے رستے دے جہاد بھی کیتا، مہاجرین دی جماعت والذین آووا ونصروا تے جنہاں ٹھکانے دیتے تعاون کیتا، امداد کیتی، مہاجرین تے انصار دیاں دو جماعتاں. اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین تے انصار پکے ایماندار. اللہ ہو سکتا ہے بہادی جمن والا کوئی بندہ آکے صحابہ تو فلانا گھاٹا وعدہ تھیا ہائی، فلانی کمی بیشی تھئی آئی. آج جی میں مرزا جہلمی کمرے دے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام دے بارے زبان کھولی بیٹھے، فلانے صحابی توے تھیا، فلانے توے تھیا. اصل کون ہے؟ چہ نسبت خاک رب عالم پاک. میرا جملہ دل دی تختی نے سارے بزرگ لکھو چاہ، صحابہ تے تنقید او کرے جڑا صحابہ تو اونچا ہوئے یا صحابہ دے برابر ہوئے. میرا جملہ یاد رہا سی، صحابہ تو اونچا ہوئے او تنقید کرے یا صحابہ دے برابر ہوئے. قیامت تک آمن والی امت دے لوگ سارے کٹھے تھی ونجن حضرت بلال دی جوتیاں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اساں کون ہے صحابہ دے بارے زبان کھولن والے؟ حدیث یاد آئیے سنو چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ایک صحابی غریب ایک مٹھ جاؤ دی اللہ دے نام تے دے وے تے بعد ہی چاون والے احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے نام تے دے وین چاہ انہاں دا احد پہاڑ دے برابر خرچ کیتا ہویا سونا میرے صحابی دے مٹھ جاؤ دے ثواب نہیں پہنچ سکدا. صحابہ اللہ فرمائے دے خبردار مطلب بعد ہی کوئی آمن والا آکھے صحابہ تو فلانی کمی بیشی تھئی آئی. فرمایا لہم مغفرہ، صحابہ تو گھاٹا والا بعد ہی تھی میں اللہ انہوں دی بخش دا اعلان پہلے کر چھوڑے گا. میرا جملہ سن گھنو سارے بزرگ، اللہ صحابہ نو معاف کر چھوڑے، لوگا نہیں کیتا. قسمت عزت علی روزی میں انہوں واسطے تیار کیتی ہوئی ہے. حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہے. اللہ دے محبوب حضرت سعد دا مکان بھی باغ بھی بیوی بھی میں نوڈے بنا چاہتا ہائی. میں کہ ہر شے اللہ تورے نصیب کرے، میں مدینے شریف دی منڈی دا رستہ دکھاؤ. حضرت میں تواڈے کول دعا کراون آیا. اور جاگو تو میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہے، بڑا نازک ہو گئے خیال. آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے، حضرت عبد الرحمان نے کاروبار واسطے برکت دی دعا کی تھی. جملہ میرا دل دی تختیاں دے دوست لکھو چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک وچ صحابہ کرام آمن دلال تو دعا کرویں دے ہوندے ہن، لیکن حضور صحیح دی وفات تو بعد ایک بھی صحیح حدیث ہے گئی نہیں کہ کہیں صحابی نے حضور دی قبر دے ون کے دعا کرائی ہوئے. ایک صحیح حدیث. دین جھگڑے دا نام تو نہیں، پیار محبت دا نام ہے. بندہ عمر تحج دے میدان بھی ہے. اساں دے بھائی جان حاجی سے جس نے مدینے شریف ونجے حضور سیدی قبر مبارک دے ونجے میرے واسطے دعا کرواوے، اے عقیدہ صحابہ دا نہیں. صحابہ دا عقیدہ بخاری شریف ہی روڑا پہ گیا، کرہ پہ گیا، قحط پہ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور خلافت آئی، صحابہ کرام کو نال لا کے
مدینہ طیبہ تو باہر ایک میدان دے اندر نکلے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچا جان ہن. حضرت عمر دے الفاظ حضرت عباس رضی اللہ تعالی اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. اللہ سیا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے زندہ ہن پے دنیا دی زندگی نال اساں حضور تو دعا کرویندے ہوندے اسے. ہن حضرت عباس تساں حضور سہی دے چاچا جانو تساں دعا کرو جو اللہ رحمت دی بارش دے وے. حضرت عباس نے بھی نہیں آکھا کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا حضرت عباس تو دعا کیوں پہ کرویندے ہو. حضور سہی دی قبر تے من کے دعا چا کرویندے کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا. عباس نے دعا کی تھی رحمت دی بارش آئی. زندگی صحابہ کرام دعا کرویندے ہیں. آپ نے حضرت عبدالرحمن واسطے دعا کی تھی. مدینے شریف دی منڈی دے اندر پہنچے قرضہ منگا کاروبار شروع کیتا. مفسرین تے محدثین نے لکھا ہے اللہ اتنی برکت پا چھوڑی آمنہ دلال دی دعا تو بعد حضرت عبدالرحمن فوت ہے. وراثت دے اندر اتنا سونا نکلا وہ تر نہیں سکتا. وارثاں نے سونے نو کہاڑیاں نال کٹ کٹ کے تقسیم کیتا. جڑا گھاٹا وادا ہوے خیر جی میں بخشے کٹ کے تقسیم کرو. ایڈا سونا ہائی صحابہ دے حضور دی دعا دی برکت. ایمان قبول کیتا ایک جہاد کیتا دو تے نمبر ہجرت کیتی دو تے وجاہدوا جاہدوا فی سبیل اللہ. اللہ دے رستے دے جہاد کیتا ہے. اے اللہ دی رحمت دے امیدوار ہی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاش نظر نہیں آندی پئی. دشمناں نہ چاہ کیتی ہوے اس دوری دشمناں دی عادت آئی. نک کٹ چھڑے نیان کن کٹ چھڑے نیان پیٹ پال چھڑے نیان آندرا کٹ چھڑے نیان اکھیاں کٹ چھڑے نیان ایکو مسلح سڑے نیان. مدہ حضرت حنزلہ دی لاش دشمنہ چاہی دی ہوئے. لاش تو بھی گانے نہیں پتہ کرو. صحابہ کرام پتہ کرے دے پین لاش کوئی نہیں. احد میدان 70 صحابہ کرام شہید ہے پین. حضرت حنزلہ دی لاش نظر نہیں پیاں دی. قیامت تک آمن والے اولیاء کرام جمع کرو صحابہ کرام دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام عالم الغیب ہوں دے آمنہ دلال غیب دان ہوں دے تو حضرت حنزلہ دی لاش تلاش کرون دی لوڑ نہیں. لاش کو نہیں صبر لاش نہیں کھولنی میت لاش نہیں کرنی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی رائت الملائکہ تغسل حنزلۃ ابن ابی عامر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حنزلہ دی لاش فرشتے آسمان تے جا گن گئے. اللہ میں تو نظارہ کرا چھوڑے تے فرشتے حضرت حنزلہ دی لاش نو غسل لے دے پین. تے مسئلہ اے شہید دی لاش نو غسل نہیں دیتا ویندا. شہید نو کفن پوایا ویندے لیکن غسل نہیں دیتا ویندا. جیڑی حالت وچ بندہ شہید تھی ہے خون لگا ہوئے جس خون نال رنگین ہے اس کی حالت وچ کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفن کرنا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید جس ویلے دہاڑے قیامت دے زندہ تھی کہ اٹھی سی اودے خون بھی چورے جی خوشبو آنی ہے جو جنت دی کستوری بھی مقابلہ نہ کر سکسی. شہید کو تو غسل نہیں دیتا ویندا تے حضرت حنزلہ دے غسل دا انتظام اللہ فرشتہ دے آسماناں تو کرا چھوڑے. پتہ کرو جڑے ویلے گھر والی تو پوچھا گیا ہے گھر والی جواب دیتا ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کے نے سوچا
حضرت حنظلہ دی کل میرے نال شادی تھی اے پہلی رات آئی جی میرے نال گزاری حص رات گزارن تو بعد اگر فرضی غسل کرنا آئی جو آواز لگ گئی ہے الرحیل نکلو نکلو جہاد کرنے اللہ دے رستے وچ حضرت حنظلہ نے آواز سنیے دشمن حملہ آور تھی گئے فرضی غسل یاد ہی نہیں ریا میدان ہی نکلے جہاد کرے تے شہید تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوں سمجھ آئیے حضرت حنظلہ نے فرضی غسل کرنا ہے اللہ کریم نے انہوں نے جسم دے پاک عمر دا انتظام فرشتہ دے ذریعے میت اٹھوا کے آسمان دے کرا چھوڑا آخری مسئلہ ساتھی سر چاون میرو دیکھن میری ماما بھی نہیں سنن چاہ جی میں مسئلہ کیتا ہے شہید نو غسل نہیں دیتا ویدا تے حضرت حنظلہ نو غسل کیوں فرشتہ دیتا اللہ دے حکم نال جسم پاک کرنا ہے فرضی غسل کرنا ہے تے جیری میری ماں بھیڑ تے تھی نے ناخن پالش لئیو یہ ایدہ غسل ہی نہیں تھی دا وضو بھی نہیں تھی دا ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم نہ پاکے نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتی قرآن دے نسخے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی تے اسی ناپاک حالات وچ ناخن پالش لئیو یہی موت آ گئی اس نو تھوایا گیا ہے غسل دتا گیا ہے ایدہ جسم پاک نہیں تھیا ناپاک جسم دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ان حالات کیا بن گئے اصل ناخن پالش ملک ان کے گھر ہی رہنے میری دھی پھیڑ ایلا عورت واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھوں تے مہندی بھائی فروغ مسئلہ یاد آ گئے بل ہوں بکھر لیا اکثر مدت تو بعد مولی صاحب آیا تے کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر بیٹھے مسئلہ تھا میں بھائی زبیر کرنا ہے ناراض نہ تھی ونجن بعد تو سب بعد میں فروغ میں کو نہ سدے سو تو دایا مراد نہ آ جو بھائی تو کوڑے مسئلے کرے نہیں عورت واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھاں تے پیروں تے ناخن تے جیرا مرد ہتھاں تے مہندی لاوے خوبصورتی واسطے آپ نے فرمایا لعن اللہ مرد اللہ دی لعنت نازل تھی دیے حدیث دے لفظن جیرا مرد زنانیاں نال مشابہت کرے لعن اللہ دے تے اللہ دی لعنت تے جیری عورت مرد نال مشابہت اختیار کرے لعن اللہ اترے میں تے عورت دے میں اللہ دی لعنت خوبصورتی واسطے مہندی لاؤنا مرد واسطے حرام ہے شادی تھئیے گبھرو مہندی لئی وندے سوالے مہندی لئی وندے ان تاش سے مسئلے کوڑے نہیں تھی گئے شادی جو تھی دی پئیے واہ جی واہ انہیں باجوہ صاحب تو رسم و رواج والے مسئلے سنا گئے جی اور اگلا جملہ خیال نہ سننے سارے بزرگاں ہتھاں دے مرد نے مہندی لئیے خوبصورتی واسطے جتنے کونی مہندی دا رنگ لگا کھڑوتا ہے مرد اللہ دی رحمت دورے اللہ دی نراسیاں دی پیس مہندی دا رنگ لاسی تو رحمت دا مستحق تھی سی ماما بھیڑا کوئی بھی مسئلہ سنا ما چاہ لعنت تو میں کو یاد آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم آکھے ڈاکٹر آکھے بے تے کو تکلیف ہے علاج واسطے تو مہندی لا ود مرد کو لاون دی اجازت ہے لیکن ڈیزائن واتی نہیں بناونے سن دے بیٹھے ہو وہ پھول بوٹے تے ڈیزائن جو نہیں علاج واسطے لاونی نا پھول ڈیزائن واتی نہیں بناونے اتے سر تے مہندی لاونا جائز ہے داڑھی تے مہندی لاونا جائز ہے سن دے بیٹھے ہو لعنت تو حدیث یاد آئی ساڑیا ماما بھیڑ بھی سنی منی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ گھر دے اندر کوئی نہیں آپ انتظار پہ کریں حضرت فاطمہ دی پئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نہ جیتے میری دھی کتھاں گئی ہمیں
ایک اور حدیث درمیانی سناواں، لا يدخل الجنہ، حضور صحیح فرمایا بندہ جنت داخل نہ تھی سی دیوس، جڑا بندہ دیوس ہے، صحابہ کی دی حضرت سانو سمجھ نہیں آئی دیوس کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑے بندے کو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، میری دھی بہن کیڑے پاسے ویندی پئی ہے، کتھوں آندی پئی ہے، میری دھی بہن کہدے نال الوے دی پئی ہے، کہدے نال نہیں، میرے گھر کون آندا پئی ہے، کون ویندا پئی ہے، جے کو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، آمنہ دلال فرمایا اس بندے جنتی داخل نہیں تھی سکنا۔ حضور فرمایا میری دھی کتھاں گئیاں میں نسا، کتھوں آدھی پئی؟ حضرت فاطمہ کی دی ابا جان اے میرے گوانڈی فوتگی تھی گئی آئی، انہاں دے گھر گئیاں افسوس دے ارمان واسطے، آپ نے فرمایا میری بیٹی اے نسا مرن والے دی قبر تے تے نویں گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی نہیں ابا حضور میں مرن والے دی قبر تے کیویں میں سمجھیاں، میں کو تہاڈی حدیث پاوی آدے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، آپ نے فرمایا جیڑیاں ترمتیاں جیڑیاں عورتاں قبراں دی زیارت تے ویندیاں انہاں تے لعنت نازل تھیندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری دھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئی گل سن کے پہلے تے لعنت والی گل سنی ہوئی ہے، اج اے مسئلہ بھی سن کے میں آمنہ دلال دی زبان چوں لو زرت قبرہا لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جے کر تو مرن والے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی تے کوئی جنت دی خوشبو سننا بھی نصیب نہ تھی ویہا۔ میری ماں بھیڑ واسطے مسئلہ یہ ہے فوتگی تھی گئی ہے، گھر بہ کے دعا کرے، پوترے پھرا ہے کوئی ہے گھر بہ کے ان واسطے دعا کرے۔ ایمان ہک، ہجرت دو، جہاد ترے، اے ترے اگر انسان دے اندر خوبیاں ہوئیاں اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ دی رحمت دی امید رکھے، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں